آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 13ویں آیت سے لے کے 20ویں آیت تک پڑھوں گی۔ جب یسوع نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے۔ اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا۔ اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے، لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا، وہ یہاں میرے پاس لے آؤ، اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ کلام کے اس حوالہ میں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ مسیح یسوع کے پیچھے پیچھے آئے اور پیچھے پیچھے چلے، ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے کہ خداوند ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں، اور جو خداوند کے پیچھے پیچھے اس دن نہیں آئے اور پیچھے پیچھے نہیں چلے تو ان کو کیا انہوں نے نہیں پایا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ، یہاں پر ہم 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور لوگ یہ سن کر شہر سے پیدل پیدل اس کے پیچھے گئے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مسیح کے پیاسے تھے، جو لوگ مسیح یسوع کا کلام سننے کے پیاسے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مسیح یسوع جو ہیں ان کے لیے معجزہ کرے، یسوع مسیح ان کے بیماروں پر ترس کھائیں، تو انہوں نے اس چیز کے لیے محنت کی کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے اور پیدل پیدل خداوند یسوع مسیح کے پیچھے، یسوع مسیح کو ڈھونڈتے ہوئے اور یسوع مسیح کی پیاس کے پیچھے خداوند کے پیچھے آتے رہے۔ اور جب تک یسوع مسیح کو پا نہیں لیا، وہ سب کے سب پیچھے پیدل پیدل چلتے رہے۔ جب انہوں نے مسیح کو پا لیا تو انہوں نے اپنی بیماریوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو یسوع مسیح کے آگے پیش کیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو یسوع مسیح کے پیچھے پیدل پیدل چل رہے ہیں، اب جو پیدل پیدل چل کر آئے، یقینی طور پر انہوں نے جسمانی تکلیف اٹھائی، گرمی، سردی، دھوپ، تکلیف کو برداشت کیا، اور اپنے آرام کو چھوڑا کہ وہ اپنے گھر میں اس وقت آرام بھی کر سکتے تھے، اور وہ یسوع کے پیچھے نہ آتے، اس وقت وہ سکون میں بھی رہ سکتے تھے اور ان تکلیفوں کا سامنا نہ کرتے۔ اس میں بچے، عورتیں، بوڑھے بھی ہوں گے۔ تو یقینی طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے مسیح کے پیچھے جانا ہے، جہاں مسیح یسوع ہیں ہم وہاں تک پہنچیں، کیونکہ نجات یسوع کے پاس ہی ہے، شفا یسوع مسیح کے پاس ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ بیماریوں کا جو حل ہے، جو دکھوں کو دور کر سکتا ہے، جو بیماریوں کو ہمارے جسموں سے، جڑوں سے نکال کے باہر پھینک سکتا ہے، جو بدروح گرفتہ لوگ ہیں ان کو بدروحوں سے نجات دے سکتا ہے، وہ وہی ہے۔ جب ان کے اندر یہ پہچان اور یقین اور ایمان اور بھروسہ تھا، ان کے اس بھروسے نے ان کو اپنے آرام کو چھوڑنے کا فیصلہ ان کو کروایا، کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے آرام کو چھوڑیں گے، اور اس آرام کو چھوڑ کے اس کے پیچھے ہمیں اپنا پیدل پیدل چل کے جو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، جو ہمیں دکھ برداشت کرنا پڑے گا، وہ ہم کریں گے۔ تو ایمان کے پیچھے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ تو ظاہر ہے جب وہ چلے ہوں گے تو ہو سکتا ہے پتھر بھی ان کے پاؤں میں لگے ہوں، کچھ بچے بھی گرے ہوں، کہیں کو چوٹ لگی ہو، اور یہ سب کچھ بھی وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے برداشت کرتے رہے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ یسوع مسیح جو ہیں ان سے ہی ان کی بیماروں کو شفا ملے گی۔ آج اگر ہم اس
حوالے سے یہ دیکھیں کہ اگر ہم بھی اپنے تکلیفوں کو، ہر شخص اس دنیا میں تکلیفوں میں گھرا ہوا ہے، کسی نہ کسی طرح کی تکلیف میں، کسی نہ کسی طرح کی بیماری میں، کسی نہ کسی طرح کے دکھ میں گھرا ہوا ہے، لیکن وہ اس پر ایمان یقینی طور پر آگے رکھے کہ یسوع مسیح ہی ان کو نجات دے سکتے ہیں، یسوع مسیح ہی ان کو ان کی بیماریوں سے رہائی دیں گے، ان کے گناہوں سے ان کو چھڑائیں گے، ہمیشہ کی زندگی دیں گے، تو یقینی طور پر وہ بھی مسیح کے پیچھے پیچھے چلیں۔ لیکن جو لوگ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مسیح یسوع کے پیچھے پیچھے پیدل پیدل آئے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کا ایک اور قدرت والا رویہ بھی دیکھا، ایک قدرت خداوند کی دیکھی، جو مسیح کے پیچھے نہیں چلے، جو اس دن مسیح کے پیچھے پیچھے پیدل پیدل نہیں آئے، جنہوں نے اس دن آرام پسند کیا اور وہ اپنے گھروں سے نہیں نکلے، اپنے آرام کو جنہوں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے وہ چیز جو اپنا آرام چھوڑ کر آئے تھے مسیح میں دیکھی، وہ تھا معجزے کے علاوہ جو انہوں نے بیماریوں سے اپنے آپ کو اچھا پایا، تندرست پایا، اس کے علاوہ انہوں نے ایک معجزہ دیکھا، جو معجزہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں جس کو خداوند نے برکت دی، اور وہ اتنی ہو گئی کہ وہ کھا کر سیر ہونے کے بعد بچ بھی گیا۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں اس نقطے سے کہ جو لوگ اپنا آرام خداوند یسوع مسیح کے لیے نہیں چھوڑتے، اور وہ یہ چیزیں، وہ جو قدرت خداوند یسوع مسیح میں ہے، جو نجات، جو شفا، جو معجزات خداوند یسوع مسیح میں سے نکلتے ہیں، جو آرام یسوع مسیح میں سے نکلتا ہے، جو اپنے آرام کو نہیں چھوڑتا، وہ خداوند یسوع مسیح کے قدرت کو نہیں جان سکے گا، وہ خداوند یسوع مسیح کے معجزے کو نہیں دیکھے گا، وہ خداوند یسوع مسیح کی قدرت کو نہیں جان سکے گا، وہ مسیح یسوع کو نہیں جان سکے گا۔ تیسرا نقطہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معجزے کے علاوہ جب خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا، 15ویں اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے، لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کی فکر کی۔ خداوند چاہتے تو خداوند یہ بھی کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے ان کو رخصت کرو اور یہ جا کے اپنے لیے کھانا مول لیں اور یہ اپنا کھانا کھائیں اور سیر ہوں۔ لیکن اس بات سے ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ اپنا آرام چھوڑتے، روحانی زندگی کے پیچھے جاتے، خداوند یسوع مسیح کے لیے جسمانی باتوں کو چھوڑتے، ترک کرتے، کیونکہ انہوں نے اس دن اپنی جسمانی فکروں کو ترک کیا، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے خداوند کے پیچھے چلے، تو خداوند نے بھی ان کی جسمانی جو ہے، ان کا جو بوجھ تھا وہ ختم کر دیا۔ خداوند نے دیکھا ان کو روحانی پیاس ہے، یہ میرے ساتھ پیچھے پیچھے چلیں، انہوں نے روحانیت کے لیے، کلام کے لیے، میرے پیچھے آنے کے لیے، جہاں پر میں ہوں وہاں تک پہنچنے کے لیے اپنے جسمانی کاموں کو چھوڑ کے آئے، اور اس کے اندر سب سے بڑھ کر پیاس کو اور بھوک کو برداشت کیا، تو خداوند نے ان کا یہ دکھ جو ہے وہ دور کیا۔ خداوند نے ان کا دکھ جو ہے وہ ان کو ایسے دور کیا کہ جو ان کی جسمانی فکر تھی، جو ان کا جسمانی بوجھ تھا، خداوند نے ان کو کم کیا، کیونکہ وہ روحانی کام سر انجام دینے کے لیے محنت کر رہے تھے۔ تو خداوند نے ان کے اوپر جسمانی بوجھ نہیں ڈالا، خداوند نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جا کے تم کھا لو۔ اسی طرح جو روحانی فکر میں رہتا ہے، جو روحانیت میں رہتا ہے، جو خداوند کی فکر میں رہتا ہے، کلام مقدس کو پڑھنے کی فکر میں رہتا ہے، جو دعا میں لگا رہتا ہے، جو دعا کرتا رہتا ہے اور جو منادی کرتا رہتا ہے اور اپنا جسمانی کام نہیں کرتا، کاروبار نہیں کرتا، جسمانی آرام نہیں دیکھتا، اور مسیح کے لیے ایسے ہی تھکاوٹ اور تھکان کو اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، چلتا ہے، گھومتا ہے، گرمی سردی کو برداشت کرتا ہے، خداوند کے لیے محنت کرتا ہے، دکھ اٹھاتا ہے، تو خداوند جو ہیں اس کو مفت جسمانی چیزیں مہیا کرتا ہے جو اس کو چاہیے
होती हैं। यहाँ पर खुदावंद ने उनको कहा कि उनको जानना ज़रूरी नहीं है। तो खुदावंद ये कहते हैं, यहाँ पर सिखाते हैं कलाम मुकद्दस में से रूहुल कुद्स के वसीला से कि तुम लोगों का जाना ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग रूहानी काम को छोड़ के जिस्मानी रोटी के पीछे जाओ, और जो रूहानियत के लिए तुम लोग अपना सारा कुछ छोड़ के, और तुम लोगों ने जो ये फैसला किया है, ये जो तुम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम जिस्मानी आराम को छोड़ के रूहानियत के पीछे जाएंगे और रूहानी कलाम सुनने के लिए और मसीह के पीछे जाएंगे जहाँ मसीह हैं, तो खुदावंद नहीं चाहते कि ये रूहानियत हमारे अंदर से जिस्मानी बोझ की वजह से, जिस्मानी दुख की वजह से, रोटी और प्यास की वजह से, खाने की वजह से, कपड़े और जूती की वजह से हमारे अंदर से ये रूहानी स्ट्रगल, ये रूहानी मेहनत और रूहानी इरादा और ये रूहानी जोश और रूहानी काम ख़त्म हो जाए। इसलिए खुदावंद ने कहा ये जाना ज़रूर नहीं है, मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ से चले जाएं। तो इसलिए खुदावंद ने उनको रूहानियत की वजह से उनके लिए मुआवजा किया। अब हम ये कलाम मुकद्दस में ये भी देखते हैं, मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 45वीं आयत में, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बैठे बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। इस आयत से वाज़ेह है कि खुदावंद हर शख्स को सब कुछ देते हैं खाने पीने को और उनकी फ़िक्र करते हैं। मी बरसाने का मतलब यह है कि खुदावंद नेकों और बदों दोनों पर तरस खाते हैं और रोटी मुहैया करते हैं और ज़िंदगी की जो भी ज़रूरियात है उसको पूरा करते हैं। लेकिन ये मुआवजा यहाँ पर हट के है। हम देखते हैं कि जिस्मानी जो लोग दुनिया में हैं, और सारे लोगों की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर हर वक्त मुआवजा नहीं होता। खुदावंद उनको मुहैया कैसे करते हैं कि जब वो बोते हैं तो वो काटते हैं, जब वो मेहनत करते हैं तो उनको उनकी कमाई मिलती है। जैसा कि खुदावंद ने आदम से कहा कि जब तक तू अपने पसीना नहीं बहाएगा तो तू अपनी रोटी ना खाएगा। तो इससे साफ जाहिर है कि मौजूदा तौर पर ये काम नहीं हो रहा सारी दुनिया के लिए। खुदावंद हर शख्स के लिए जो दुनिया में है, सारी दुनिया पर रहम करते हैं, तरस खाते हैं, लेकिन उनके लिए मौजूदा तौर पर उनको मुहैया नहीं करते। ऐसी जो खुदा का रहम है, ऐसा फिक्र जो है वो खुदावंद का सिर्फ उन्हीं लोगों पर है कि जो रूहानियत के लिए मेहनत करते हैं और अपने जिस्मानी आराम को और खुशियों को खुदावंद के लिए तर्क करते हैं, दुखों को गले लगाते हैं जहां पर उनको खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर अमल करने के लिए और खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए, मनादी करने के लिए उनको दुख उठाना पड़ता है। तो खुदावंद ऐसों को ऐसे मुहैया करते हैं, जैसा हम इस कलाम के हवाला में देखते हैं कि उन लोगों को खुदावंद ने कहा कि तुम लोग जिस्मानी मेहनत ना करो अपनी रोटी और पानी के लिए, तुम लोग ना जाओ, मैं तुम लोग को मौजूदा तौर पर मुहैया करूंगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया कि उनके लिए ये मुआवजा किया और उन्होंने खूब खाया और सैर हुए। अब ये मौजूदा तौर पर खुदावंद ने जो हम देखते हैं उनको रोटी मुहैया की, उसके पीछे खुदावंद की फ़िक्र, ख्याल, एहसास, प्यार, मोहब्बत था और हमेशा रहेगा उन लोगों के लिए जो रूहानी है, रूहानी मेहनत करते हैं। लेकिन जो लोग सारी दुनिया में लोग हैं जिन पे खुदावंद तरस खाते हैं, लेकिन उन पे तरस खाना और रूहानी लोगों पर तरस खाना दो मुख्तलिफ बातें हैं। जो जिस्मानी लोगों पे खुदावंद तरस खाते हैं उनको भी रोटी देते हैं, और खुदावंद जो हैं, जो रूहानी लोग हैं, उन पर खुदावंद का तरस ऐसा बेशकीमती, बेबहा होता है, ऐसा होता है कि जो आप नाप भी नहीं सकते, हम जान भी नहीं सकते कि वो रेत के ज़र्रों की मानिंद ऐसी बारिश खुदावंद करते हैं जिसका जो है वो हम गिन नहीं सकते, जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये इन दोनों में फ़र्क है, जो रूहानी चलता है और जो जिस्मानी चलता है। तो जो लोग रूहानी हैं, खुदावंद उनके लिए फ़िक्र रखते हैं और जानते हैं कि इनको मैंने ही मुहैया
کرنا ہے۔ اس لیے آپ لوگ جب خداوند یسوع مسیح کے لیے عمل کرتے ہو اور جہاں کہیں آپ کو خداوند یسوع مسیح کے لیے اگر آپ اپنی دہیکیاں دیتے ہیں، شکر گزاریاں دیتے ہیں اور آپ کا کم پڑتا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ روحانی طور پر ہے، تو جو آپ روحانی طور پر عمل کرو گے اور دکھ اٹھاؤ گے تو خداوند کہیں گے کہ تم ان کو جانے نہ دو، ان کو میں مہیا کروں گا۔ تو ان کو خداوند اس لیے مہیا کریں گے کیونکہ انہوں نے روحانیت کے لیے تنگی کا سامنا کیا۔ اسی طرح جب بھی ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے پریچنگ کرتے ہیں، منادی کرتے ہیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ دعا میں اور بندگی میں گزارتے ہیں، پرستش میں گزارتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خداوند کی ہی باتیں کرتے ہیں اور اپنا جب وقت ہے وہ سارا کا سارا خداوند میں لگا دیتے ہیں اور اب ہمارے پاس جو ہے جسمانی کام کرنے کے لیے وقت نہ رہ جائے تو ظاہر ہے جب جسمانی کام نہیں کریں گے، پسینہ نہیں بہائیں گے تو ہمیں پیسے بھی نہیں ملیں گے کہ ہم اپنا گھر چلائیں۔ اس وقت خداوند یہ جانیں گے کہ دیکھ میرا بچہ جو ہے، میرا جو بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، خدا باپ دیکھیں گے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے وہ خدا کا کام کر رہی ہے، میرا کام کر رہی ہے، میرے بیٹے کی منادی کر رہی ہے، صلیب کا پرچار کر رہی ہے، میری محبت کو ظاہر کر رہے ہیں، تو خدا کیا کریں گے؟ خدا اس شخص کو خود مہیا کریں گے۔ اسی لیے ہمیں یہ حوالہ دیکھتے ہوئے خداوند کی اس فکر کو اور طرز کو دیکھتے ہوئے کہ جب ہم روحانی طور پر اپنا سارا وقت جو ہے اپنے روحانی کام میں لگا دیں گے، خداوند کے پیچھے لگا دیں گے اور جسمانی کام کے لیے ہمارے پاس وقت نہ بچے گا تو وہ جسمانی کام جو ہے وہ خداوند کے ذمہ ہیں۔ خداوند اپنے جو جتنے بھی کام ہمارے ذمہ جسمانی ہیں، جتنی بھی جسمانی ذمہ داریاں ہیں ہماری زندگی کے اوپر، ہمارے اوپر، اور جو بھی رسپانسبلٹی ایک گھر میں ایک شوہر کی ہے، بیوی کی ہے، بچوں کی ہے، اگر وہ وقت ہم خداوند میں لگا رہے ہیں تو آپ نے فکر نہیں کرنی کہ ہم کیسے کریں گے، وہ کام کیسے ہوں گے، کیونکہ اب سارا وقت تو میں نے خداوند میں گزار دیا ہے، خداوند کے کلام میں گزار دیا ہے، لوگوں کو کے لیے دعا کرنے میں گزار دیا، تو اب میرا وہ جسمانی کام رہ گیا ہے۔ تو خداوند موجزانہ طور پر آپ کا وہ کام یقینی طور پر کریں گے، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ صرف خداوند کے پیچھے فیصلہ کر کے آ گئے تھے، انہوں نے روٹی پانی کے لیے اپنے قدم پیچھے نہیں موڑے اور نہ ہی اس جگہ کو خود سے چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب خداوند نے ان کو دیکھا کہ یہ پکے ارادے کے ہیں، مضبوط ارادے کے ہیں اور یہ یہاں سے نہیں جا رہے اور میرے ساتھ بھوکے پیاسے لگے ہوئے ہیں، تو پھر خداوند کی ذمہ داری بن گئی کہ خداوند ان کے لیے مہیا کرتے۔ یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے جو خداوند کے لیے محنت کرتا ہے اور دکھ تکلیف اٹھائے اور پھر اپنے قدم کو ثابت رکھے، ثابت قدم رہ کر خداوند کے پیچھے چلتا رہے، تو خداوند اس کی محنت کو، اس کی کاوش کو، اس کے دکھ کو، تکلیف کو، پریشانیوں کو، ان کی ہر چیز کو جو خداوند کے لیے وہ برداشت کر رہا ہے، مصیبت اٹھا رہا ہے، تو خداوند کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ خداوند ان کے لیے یہ کرتے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا کہ خداوند نے ان کے لیے فکر کے ساتھ کیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں 18ویں آیت سے، اس نے کہا وہ یہاں میرے پاس لے آؤ، اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیوں کو توڑ کر شاگردوں کو دیں اور شاگردوں نے لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے۔ آمین۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے خداوند کا معجزہ دیکھا، کہ خداوند کی فکر دیکھی۔ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے نہیں چلتے، اپنے جسمانی کاموں کو نہیں چھوڑتے، اپنا جو وقت خدا نے ہمیں دیا ہے اس میں صرف جسمانی کام اور جسمانی محنتیں کرتے رہتے ہیں، وہ خداوند کی اس قدرت کو، ہاتھ کو، فکر کو، پیار کو، محبت کو نہیں دیکھ سکتے، نہ جان سکتے۔ یہ وہی جان سکتے ہیں، وہی پہچان سکتے ہیں خداوند کو، وہی لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں جو خداوند کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو جب خداوند نے ان کو دیکھا تو خداوند نے ان کے لیے یہ معجزہ کیا، تو یہ معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خداوند نے کیسا ان کے لیے فکر کر کے یہ بڑی قدرت کو ان کے لیے ظاہر کیا۔ تو یہاں پر یہ ایک نقطہ میں ضرور بیان کروں گی کہ جو جسمانی لوگ ہیں اور جو خداوند کے پیچھے نہیں جاتے اور وہ خداوند کو جان بھی نہیں سکتے،
صرف بائبل مقدس پڑھنے سے یا چرچ جانے سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اپنا آپ خداوند یسوع مسیح کے لیے جسمانی آرام کو چھوڑتا، دکھ تکلیف اٹھاتا، عمل کرتا ہے اور خداوند کے پیچھے پیچھے پیدل پیدل چلتا ہے، اور جس طرح سے خداوند چاہتے ہیں ویسے چلتے ہیں، اور جسمانی سوچوں کو، خواہشوں کو، آرام کو نہیں ترک کرتا، وہ خداوند یسوع مسیح کو نہیں جان سکتا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ خوبصورتی سے خداوند کو جان رہے ہیں کہ جو خداوند حقیقی طور پر انہوں نے خداوند کی حقیقت کو جانا کہ خداوند کی سچائی کیا ہے، کہ خداوند اتنے اچھے ہیں، اتنے بھلے ہیں۔ ہم اگر ان کے لیے آرام چھوڑ کے آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں بیٹھے بٹھائے آرام دے دیا ہے۔ جو آرام ہم چھوڑ کے آئے تھے وہ ہمیں مفت مل گیا ہے۔ تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں تو ہمیں پسینہ بہانے کی ضرورت نہیں۔ جو پسینہ ان لوگوں نے روحانی محنت میں بہا دیا، خداوند نے ان کو پھر جسمانی محنت کے لیے ان کو بہانے نہ دیا، کیونکہ جو جسمانی محنت کر کے ان کو بہانا چاہیے تھا اور انہوں نے روٹی کھانی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ روحانیت میں لگا دیا اور اس میں پسینہ بہایا، تو خداوند نے ان کے لیے جو جسمانی کام تھا، جسمانی بوجھ تھا، جو جسمانی پسینہ تھا، وہ خداوند نے ان کے لیے ختم کر دیا، نکال دیا ان کی زندگی سے، اور ان کو آرام جسمانی دے دیا۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام پر بھروسہ رکھنا چاہیے، خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، خدا کے ارادوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے، خدا کی سمجھ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، خدا کے دل پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جب ہم اپنے جسمانی کاموں کو ترک کر کے خداوند کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اگر ایک بچہ ہے جو اسٹوڈنٹ ہے اور وہ پڑھتا ہے، اگر اس نے زیادہ دعا کرنے میں اپنا وقت گزار دیا ہے اور اس کی اسٹڈی جو ہے اس میں حرج آیا، اس میں کمی آ گئی اور وہ اتنی پریپریشن اپنے سبجیکٹ کی یا ٹیسٹ کی، ایگزامز کی نہیں کر سکے وہ بچے، تو ڈیفینیٹلی خداوند کیا کریں گے، معجزانہ طور پر ان کی وہاں پر ایگزامینیشن ہال میں پیپر دیتے وقت ان کی ہیلپ کریں گے۔ اسی طرح جو عورتیں ہیں، اگر وہ اپنا وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دعا میں گزار لیتی ہیں گھروں میں، تو خداوند ان کے کچن کے کاموں میں ڈیفینیٹلی ان کی مدد کریں گے، اور معجزانہ طور پر خداوند ان کی ایسی مدد کریں گے کہ جو ان کے پاس ٹائم بچا کچا رہ جائے گا، خداوند اسی وقت میں ان کے سارے کام مینیج کریں گے، سارے کام پورے کریں گے، تاکہ نہ ان کا شوہر نہ ان کے بچے ڈسٹرب ہوں اور وہ کوئی ٹھوکر نہ کھائے۔ اسی طرح شوہر بھی اگر زیادہ سے زیادہ دعا میں اپنا وقت گزارتا ہے، عبادت میں گزارتا ہے یا پریچنگ میں گزارتا ہے، تو یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ خداوند ان کو مہیا نہیں کریں گے۔ خداوند ان کو معجزانہ طور پر خداوند ان کو پیسے مہیا کریں گے، ان کی ضرورت کو مہیا کریں گے، ایک ایک چیز خداوند ان کو دیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کی بات ہے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کی، مضبوط ارادے کے ساتھ چلنے کی، اور پھر اپنے قدم پیچھے نہ لانے کی وجہ سے ہوگا۔ لیکن جو لوگ مسیح کے ساتھ نہیں چلتے، ان کو یہ باتیں خداوند کی نہ سمجھ آئیں گی، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ جان سکتے ہیں۔ آخری نقطہ میں بتاؤں گی جہاں پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں۔ آمین۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف خداوند اس وقت کی ضرورت پوری کرتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے جسمانی طور پر، جو ہم خداوند یسوع مسیح کی خاطر چھوڑتے ہیں، اور تو خداوند نہ صرف وہ دیتے ہیں بلکہ خداوند ایسا مہیا کرتے ہیں، اتنا مہیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 12 ٹوکرے بھرے ہوئے مچھلی اور روٹی سے بچ گئے، کہ خداوند ہمیں اتنی برکت دیتے ہیں، لیکن ان کو دیتے ہیں۔ میں بار بار یہ بات واضح طور پر بتا رہی ہوں کہ خداوند صرف انہی کو ایسا معجزہ دے کر انہی کو مہیا کرتے ہیں، اور انہی کے پیٹ سیر کرتے ہیں، انہی کا گھر سیر کرتے ہیں جو خداوند کے پیچھے چلتے ہیں، اسی طرح چلتے ہیں جیسے خداوند چاہتے ہیں، اور پھر ان کے گھر میں نہ صرف اس دن کا بچتا ہے، بلکہ خداوند کیا کرتے ہیں کہ ایسا بھر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس سر پاؤں دھرنے کی بھی جگہ نہیں رہتی۔ خداوند اتنی برکت دیتے ہیں، اتنی برکت معجزانہ طور پر دیتے ہیں۔ معجزانہ طور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس جسمانی کام کے لیے آپ کو محنت اور پسینہ نہیں بہانا پڑے گا، آپ کو مفت ملے گا، کیونکہ معجزے میں
جو یہاں پر ہم روٹی اور مچھلی دیکھتے ہیں وہ ہمیں پیسے نہیں دینے پڑے، ہمیں پے نہیں کرنا پڑا، اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑی، اس کے لیے مزدوری نہیں کرنی پڑی، تو مفت ملا ہے۔ خداوند کے پیچھے جو چلے گا اس کو مفت ملے گا اور اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ جو محنت درکار تھی اس نے روحانیت پہ لگا دی اس شخص نے، تو خدا نے اس کے گھر میں خداوند نے نہ صرف سیر کیا بلکہ خداوند نے اور بھی زیادہ برکت دی جو کبھی ختم نہیں ہونی۔ تو خداوند ہمیں بہت زیادہ فضل دے کہ ہم جسمانی کاموں کو، جسمانی آرام کو چھوڑ کے زیادہ سے زیادہ خداوند کے پیچھے چلیں، جہاں پر ہمیں دکھ تکلیف اٹھانی پڑے، جسمانی آرام کو کھونا پڑے، اور خداوند کے پیچھے ہم چل کے ہم خداوند یسوع مسیح کے اس ہاتھ کو دیکھ سکیں گے، معجزے کو دیکھ سکیں گے، خدا کی فکر کو دیکھ سکیں گے کہ کس طرح خداوند ہمیں یہ سب آرام جو ہے وہ مفت دیتے ہیں، ہمیں اس آرام کے لیے محنت نہیں کرنی پڑ رہی۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے، ہالےلویا۔